جہاد جہیز کا سامان خریدنے والے ہاتھ بازار میں جہیز کا سامان خرید رہے تھے، شادی ہونے والی ہے گھر پہ، جہیز کا سامان خریدنے والے ہاتھ، آواز لگ گئی یا خیل اللہ ارکبی، اے اللہ کے دین کے شیرو، اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آواز لگ گئی ہے، ایک طرف جوانی بھری ہوئی اس کے جذبات، خوبصورت دلہن گھر کے اوپر آئے گی وہ جذبات، لیکن اللہ کے دین کی آواز لگنے کے ساتھ ان سارے جذبات کو قربان کر کے وہ ہاتھ جو جہیز کا سامان خرید رہے تھے، ان ہاتھوں نے جہاد کا سامان خریدنا شروع کر دیا۔ بازار میں آواز لگتے ہی جہاد کا سامان خریدنا شروع کر دیا، اور جہاد کا سامان خریدنے کے بعد پھر گھر نہیں آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا، اگر دیکھ لیتے کہ ہم نے تم کو جہیز کا سامان خریدنے بھیجا تھا، تم کہاں چلے گئے اور کیوں لے آئے، یہ ہمارے پاس کوئی جواب نہ ہوتا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم میدان جہاد میں تلواروں کی جھنکار میں ہو اور ہم اپنی بیوی کے ساتھ رنگ رلیاں منا رہے ہوں، ہمارا ایمان اس کو برداشت نہیں کر پائے گا۔ لہذا وہ آئے بغیر سیدھے چلے گئے میدان جہاد میں، جہاد کا سامان خریدنے کے ساتھ سیدھے میدان جہاد میں چلے گئے، جہاد میں شامل ہو گئے، اور ایسی بے جگری سے لڑے کہ جدھر سے گزرے کشتوں کے پشتے لگاتے ہوئے چلے گئے، جدھر سے گزرے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین حیرت سے دیکھ رہے تھے، یہ کون سا نوجوان ہے، ہمارے ساتھ تو آیا نہیں ہے، کون سا نوجوان ہے جو اپنی جان ہتھیلی پر رکھے ہوئے موت کو تلاش کرتا گھوم رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی، آپ نے بھی پنجوں کے بل کھڑے ہو کر دیکھا، دیکھو تو صحیح کون ہے ہمارا امتی، ہمارے اوپر جان نچھاور کرنے والا، یہ کون ہے جو اپنی جان کو لیے ہوئے موت کو تلاش کرتا گھوم رہا ہے میدان جہاد میں۔ آخر غزوہ ختم ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ ذرا اس نوجوان کو ڈھونڈو، وہ کون نوجوان ہے جس کو تم بھی دیکھ رہے تھے اور ہم بھی دیکھ رہے تھے، ہم پہچان نہیں پا رہے تھے۔ اچھا، انہوں نے یہ کیا تھا کہ وہاں سے سامان خریدنے کے بعد سر پہ کپڑا باندھ کر کے، منہ بند کر کے سیدھے شامل ہو گئے، پہچانے جاتے نہیں تھے۔ صحابہ نے دیکھا، ایک مرتبہ دیکھا نہیں ملا، دوبارہ پھر گئے دیکھنے کے لیے، چلو اب گیا کہاں آخر وہ، دیکھا ایک کنارے، ایک گڈھے کے اندر، کنارے میدان جہاد کے کنارے ایک گڈھے کے اندر وہ شخص پڑا ہوا ہے، چند سانسیں، آخری سانسیں اس کی ہیں، زخمی ہے پورا بدن۔ جا کے دیکھا، کہا ارے یہ تو وہ ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہیز کا سامان خریدنے کے لیے بھیجا تھا، یہ وہ ہے۔ پہنچے، اس کا کیا تم وہی ہو کہ جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہیز کا سامان خریدنے کے لیے بھیجا تھا؟ ہاں ہم وہی ہیں۔ تم یہاں کیسے آ گئے؟ ہم جہیز کا سامان خرید رہے تھے، آواز کانوں میں پڑ گئی، یا خیل اللہ ارکبی، ہمارے دوستو ہمیں یہ بتاؤ، اگر تمہارے کانوں میں یہ آواز پڑتی تو ایمان تمہارا کیا کہتا؟ ہم اس آواز کے بعد برداشت نہیں کر سکے کہ ہمارا نبی میدان جہاد میں تلواروں کے جھنکاروں میں، خاک و خون کے اندر، اور ہم اپنی بیوی کی گود میں، ہمارا ایمان برداشت نہیں کر سکا۔ ہم نے جہیز کا سامان خریدنے کے بجائے جہاد کا سامان خرید لیا، سیدھے آ کر کے یہاں شریک ہو گئے، اب تو حوروں سے شادی کریں گے، آ کے شریک ہو گئے، اور جو حال ہے ہمارا تمہارے سامنے ہے، بس تم سے گزارش اتنی ہے کہ تم یہاں سے جاؤ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا سلام کہہ دینا، اور یہ عرض کر دینا ہماری طرف سے کہ اللہ کے رسول، ہم نے آپ کی نافرمانی نہیں کی، ہم کیسے برداشت کرتے، ہمارا ایمان کیسے برداشت کرتا کہ آپ یہاں ہو اور ہم بیوی کی گود میں ہو؟ یہ ایمان بناتا، ہمارا سلام عرض کرنا
اور کہنا کہ اللہ سے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کر دی. ہم نے نافرمانی نہیں کی، ہم اپنے ایمان سے مجبور تھے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین خدمت میں حاضر ہوئے. حضور صلی اللہ کے رسول یہ تو وہ ہے جس کو آپ نے جہیز کا سامان خریدنے کے لیے بھیجا تھا. اچھا یہ وہ کہاں ہے؟ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی تشریف لے گئے اور جا کر کے اس گڈھے کے اندر اترے، اور اترنے کے بعد اس کا سر اپنے زانوں پہ رکھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے گرد و غبار جھاڑا. رونے کی وجہ سے آواز نہیں نکل پا رہی تھی. اللہ کے رسول معاف کر دیجئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو اس کے چہرے پر اور اس کے آنسو بے اختیار ہوئے. اللہ کے رسول ہم نے آپ کی نافرمانی نہیں کی، ہم مجبور تھے اپنے ایمان سے. ہم کیسے اپنے گھر میں رہتے جبکہ آپ یہاں میدان جہاد میں ہوتے؟ ہم نے جہیز کا سامان خریدنے کے بجائے جہاد کا سامان خرید لیا اور یہاں آ گئے اور یہاں تک پہنچ گئے. اے اللہ کے رسول اللہ سے ہمارے لیے معافی مانگ دیجئے اور ہماری مغفرت کی دعا کر دیجئے. ہم نے نافرمانی نہیں. یہ کہہ رہا تھا کہ کہتے کہتے اس کا دم ٹوٹا اور اس کی جان نکل گئی، اس کا انتقال ہوا. صحابہ کھڑے ہوئے دیکھ رہے، چیخ مار کے روئے کہ کاش یہ مرنے والا یہ نہ ہوتا بلکہ ہم ہوتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زانوئے مبارک کے اوپر سر ہو اور ہمارا دم نکل رہا ہو. یہ تربیت دی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. کانت حیاتہم لحیات الدین وکانت مماتہم لحیات الدین. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی زندگی کا لمحہ لمحہ اللہ کے دین کی سرسبزی و شادابی کے لیے.